अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ दिल से मोहब्बत। हवेली बेस, फडेरा बेस, तो वाइफ बेस, पोलाइट हीरो, रूड हीरोइन के साथ फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है। लिस्टर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। वीडियो को खामोश लिस्टर्स की तरह मत देखा करें, अपनी राय ज़रूर दीजिए करें, हमें इंतज़ार होता है आपके प्यारे प्यारे लाइक्स और कमेंट्स का। वडेरी अम्माबी को बहुत तेज़ बुखार है, वो आराम कर रही है। मैं डॉक्टर नी को लेने जा रही हूँ, वसाई ने बताया। हाय बीबी को क्या हो गया, मैं जाके देखती हूँ। अभी बीबी की नज़र काटती हूँ। मेरा दादा की बीबी और मोमल ने वो सीने बैठ जाओ आराम से, बीबी को तेरे जानू नोटों की ज़रूरत नहीं है, जाए मेरे ज़रिए। आपकी बीबी सोनल तेज़ आवाज़ में बोली थी। हाय वडेरी माँ, बढ़ जाए, क्या बोल रही है बीबी के बारे में? मैं जाऊँ जाकर जानू टूना कर सारे तेरे अम्मा बाप के साथ मिलकर मोमल नाच न जाने। मोमल और वडेरी अम्मा फ़ौरन सीधे हुए और मीर ज़रियाब की कुशादा पेशानी के बल दूर से ही गिने जा रहे थे। रही सी कसर लहजे ने पूरी कर दी थी। आओ साईं आओ, अपनी बरजाई की बात सुनो, मुझे जादू वाली चुड़ैल बोल रही है। क्या मैं ऐसी हूँ? सोनल ने फ़ौरन शोहर की हमायत चाही थी। ये तो तुम्हें पता होगा तुम क्या हो, और मैं किस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। मीर ज़रियाब का लहजा पत्थर फाड़ था। साईं मैं किसी की नहीं, आपकी डाल हूँ और आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, सोनल तिल मिला के बोली थी। मोमल की तमस्खराना मुस्कुराहट उस वक्त जहर लग रही थी उसे। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा सोनल, तुम अब अपने आप को देखो और अपना मर्तबा देखो, और फिर इस तरह गुफ्तगू मीरजादियों को ज़ेब तन नहीं देती जो तुम कर रही हो। अम्मा सही क्या हो रहा है? मीर ज़रियाब ने बीवी के साथ साथ माँ बाप से भी जवाब तलबी की। और ज़रियाब बच्चे, इन औरतों को संभालना मेरे पास की बात नहीं है, अपनी अपनी डाल तुम लोग खुद संभाल लो। और वडेरी अम्मा ने हाथ खड़े करते हुए कहा था। और मैं भी तो अपने माँ बाप के यहाँ जा रही हूँ, यहाँ ना मरें शोहर अपने ना रिश्ते और ना ही अपनी जहन्नम में जाए। सोनल उठते हुए बोली थी। तुम में वो सलाहियत ही नहीं जो हो शोहर को अपना कर सके, बस जली कटी ही सुना सकती हो। मीर ज़रियाब ने अपनी खोलन बाहर निकाली थी। सोनल और वो मशरिक मगरब थे जिनमें मेल तो कभी हो नहीं सकता था, कब का हटा चुकी थी। सोनल भले ही उनकी भांजी थी, लेकिन उनको एक आंख नहीं बाती थी। एक तो उम्र में ऊपर से ज़ुबान की तेज़, चिट्टी, अनपढ़, और कहाँ मीर ज़रियाब ऑक्सफोर्ड का 100 डिग्री को होल्डर, जिसकी पर्सनैलिटी पर न जाने कितनी गोलियां दिल हार बैठी थी, और जिसका मायका मीर हाकम के पूरे कारोबार पर चलता था। उसे घरेलू ज़िंदगी का ज़रा भी सुख नसीब नहीं था और हर बार झगड़े का यही अंजाम होता था। और सब सोनल के तेज़ मिजाज के संग, लिहाजा उसे किसी इधर जाने से रोका भी नहीं। वैसे भी ये रोज़ का मामूल था। सोनल हवेली वालों के लिए एक मुस्तकिल दर्द-ए-सर बन चुकी थी, जिसे वो चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकते थे। वो मनठार की लाडली बेटी जो थी, उसकी हैसियत बहुत मजबूत थी, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ये तो हमारी सोच है, नगन कातिबे तकदीर ने हर सैर को सवा सेर कर रखा है। सोनल भी अपने सवा सेर मिलने वाले से बहुत जल्द गुलों में रंग भरे बादे नो बाहर चले। चलो आओ गुलशन के कारोबार चले। कब से उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो कुछ कहीं तो बहरे खुदा, आज डगर यार चले। कब से उदास है यारो, गोहर यही लाइन बार बार रिवाइंड कर रही थी, और उसे नहीं था पता कि उसके साथ आगे क्या होने जा रहा है। इसी बात को दोबारा दोहराते दोहराते सफ़ेद पर्दे खिड़कियों पर गिरे हुए थे और कमरे में नीम तारीकी थी। डबल बेड पे गोहर नीम दराज थी और उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उंगलियां बार बार म्यूज़िक सिस्टम में उलझी हुई थी। नीली ने उसे गौर से देखा तो गोहर हर उदासी से वो मुतसाद बातें थी, तो वो शौक तितली थी, और जिसके रंगों का अक्स हर कोई अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था। वो तो महफिल में जलती शमा थी, जिसके गर्द परवाने हज़ार थे, और उसे ये जगह कब से कफस लगने लगी। गोहर आरा की हैसियत यहाँ तो हर एक मलका किसी थी, जिस पे गुलनाज बेगम के पास मौजूद हर लड़की रश्क करती थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? गोहर उदास थी। गोरी क्या बात है? गोहर उदास चढ़ी हुई थी। और तुझे नीली की उसके पास बैठते हुए पूछा। तुझे अगर समझ में आता तो मुझसे पूछती है क्यों मेरी उदासी का सबब? गोहर उठ के बैठते हुए बोली थी। हाँ तो हूँ ही का मगर, लेकिन गोहर तुझे क्या हुआ? तुम ऐसी हो तो नहीं। नीली उसके बाल नरमी से सिलाई। तुझे पता है नीली का रात एक ख्वाब देखता, ऐसा सपना जो दुनिया में हर लड़की रखती है। क्या देखा तुमने? नीली ने यूं ही पूछा था। मैंने घर देखा नीली, अपना घर जहाँ मैं थी और गोरी जैसे अब ख्वाब की कैद में थी अब तक। और क्या? नीली ने पूछा। और वो जिस वजह से घर बनता है। गोरी का लहजा बिल्कुल मदम था, गोरी के बालों में चलता। नीली का हाथ साकत हो गया था। गोरी होश कर, हम तवाइफी हैं और तवाइफें ख्वाब नहीं देखती, तो वो तो बस दूसरों का ख्वाब बनती हैं जिसकी कोई ताबीर नहीं होती। नीली का लहजा ठहरा हुआ था। गोरी तड़प के रह गई थी। तवाइफ भी इंसान होती है और ख्वाब देख रहे इंसान का पैदाइशी हक है। नीली मुझे एक घर बनाना है, उसे आबाद करना है, और उसे ख्वाब में कभी दस्तरद नहीं होगी। गोरे का लहजा अटल था। घर वाले से बनता है तो उस पूरी दुनिया में घूम चीख कर के बता के हारे को तो वाइफ ज़रूर है, मगर बदकार नहीं, अपना फ़न बेचती है, जिसम नहीं। फिर भी गोरी, इस दुनिया का कोई मर्द भी तुझे वो रुतबा नहीं देगा जो हमारी दुनिया से बाहर औरत को देता है।
بازاری عورت کے ساتھ وقت بتایا جاتا ہے زندگی نہیں، نیلی اس سے عمر میں بڑی تھی اور اس کا تجربہ بھی گوری سے زیادہ تھا۔ کبھی یہ خواب اس کی آنکھوں میں بھی تھا، نیلی اس کی آنکھوں پر ہزاروں مرتے تھے، میدے میں کھلی گلاب کسی رنگت، اور پھر طوائف نہ ہوتی تو لوگ اسے نیلم پری کہتے۔ گلناز جان کے کوٹھے کا اصول سب جانتے تھے، لیکن طوائفوں کے کردار کی گواہی کوئی نہیں دیا کرتا تاکہ لوگ صرف دل لگی کرنے آتے ہیں۔ سو اب وہ گلناز جان کی اس بات پر ایمان لے آئی تھی، اور طوائف کا کوئی نہیں ہوتا، صرف کوٹھا ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ گوہر نہ جانے کیوں یہ بات کب سمجھ آنی ہے، وہ تو کچھ بھی کہے کہ نیلی ایک بات یاد رکھنا، گھر بنا کے رہوں گی اور پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سمیرہ نے نہ جانے کیوں نام لے کے چپ ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے سمیرہ، تم کب سے تکلفات میں پڑنے لگی؟ یہ کچھ حیرانی سے گویا ہوا۔ اب تو معلوم نہیں کیا کیا ہوگا، خیر مجھے تم سے پوچھنا ہے تمہارا بی بی سے شادی کا بھوت اترا کہ نہیں؟ سمیرہ نے پوچھا۔ نہیں، سمیرہ نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا تھا اور یہ اٹل ہے، ضیاء شادی کرے گا تو صرف رکسا سے۔ کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ ہماری سوسائٹی میں کیسے موو کرے گی؟ وہ گاؤں کی لڑکی ہے جس نے بھی کبھی اسکول نہیں دیکھا، اور وہ کیسے یہاں کلاس میں ایڈجسٹ کرے گی؟ تم نے کبھی سوچا ہے یہ سمیرہ وہ بہت ساری باتیں کہیں جن سے وہ کو روک سکے؟ گاؤں کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، اور یہ تم نے کہا تھا نا، سو وہ سیکھ لے گی۔ یہ سب مطمئن تھا۔ اگر میں عمر سے بات نہ کروں تو سمیرہ نے کہا، ناٹ اے پرابلم، میں خود عمر سے بات کر لوں گا، تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گا۔ کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ نو 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 میری بات سنو، میں کل گاؤں جا رہی ہوں، تب تک تم کسی سے بات مت کرنا اور سب کو جج کرنے کی۔ اگر تمہارا کوئی بھی پوائنٹ ہوا، پرپوزل دیں گے تو قبول کرنے میں کتنے چانسز ہیں؟ 1% نہیں تو ان کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور بی بی کا نکاح قرآن سے ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں ہری سوج رہی ہے، سمیرہ نے بیزاری سے کہا تھا، اور حالانکہ میں ساون کا اندھا بالکل بھی نہیں۔ اور نے حاضر جوابی سے کہا، اوف مجھے ابھی کل کی تیاری بھی کرنی ہے، پھر بات کریں گے۔ سمیرہ نے اکتا ہارٹ سے کہا، لسن سمیرہ، میں ڈرائیور کے ہاتھ کچھ چیزیں بھیج رہا ہوں، وہ رکھ لینا، اور ایک پیکٹ ہوگا وہ بی بی کو دے دینا بس۔ نے ہدایت دی۔ سمیرہ نے حیرت سے فون کو دیکھا تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ تحائف کا تبادلہ ہو، اور میں اسے کیا کہوں گی، وہ کیا جانتی ہے، اور اس کے لیے کوئی گفٹ بھیجنے والا؟ سمیرہ نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، وہ میرا نام تک نہیں جانتی ہوگی؟ سمیرہ، تو پھر وہ تو بہت دور کی بات ہے، تم وہ گفٹ اپنی طرف سے دینا پلیز۔ نے کہا، تم پتہ نہیں کیا چاہتے ہو سمیرہ، 2 دن میں ہی اس سچویشن سے تنگ آ گئی تھی۔ عمر بڑی اماں کا فون آیا تھا، وہ بچوں کو بہت مس کر رہی ہیں، آئی تھاٹ ہمیں اس بچوں کو ان سے ملوانا چاہیے۔ سمیرہ نے بات شروع کی تھی تو اماں آ جائیں شہر، عمر نے مختصر کہا تھا۔ میں بھی یہی کہا، بٹ انہوں نے کہا کہ بچوں کو ایسی عادت ہوگی، یہ سب ان کا ہی تو اپنا ہے، اینڈ آل دیٹ۔ سمیرہ نے قائل کرنے والے لہجے میں کہا، ابھی عیسیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن بعد چلتے ہیں پلیز عمر، آئی نیڈ سم چینج، کہ گوٹ جانا ہے۔ عمر ہنستے ہوئے بولے، بھائی میں دیسی قسم کی بندی ہوں، آپ کو یاد ہے ہمارے بیچ انگریز، جرمن، کورین، ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، لیکن میری نظر ٹھہری تو گاؤں کے گبرو جوان پر۔ سمیرہ کا موڈ پیش گفتہ ہو گیا، اور عمر کی رضامندی سن کے ہاں بھی جی تو پھر گاؤں کے گبرو کی ہونی تھی۔ عمر نے بھی تائید کی تھی، یا اللہ عمر کو میرے ساتھ ہمیشہ یوں ہی ہنستا رکھے، مسکراتا رہے۔ سمیرہ نے بھی دل سے دعا کی تھی۔ جی ہمدانی صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا، آئی نو سر، آپ کی میٹنگ تھی۔ ہمدانی صاحب خندہ پیشانی سے بولے، وہ 50 کے بیٹے میں اچھی صحت کے حامل آدمی تھے، جن کا شمار کے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ تو ہمدانی صاحب کہ کیا پروگرس ہے؟ نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ نے اس لڑکی کی ڈیٹیلز کیوں پوچھی؟ لیکن بیٹا آپ اسے بھول جائیں، ہمدانی صاحب دھیمی لہجے میں بولے۔ ان کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ اسے قائم رکھنا چاہتے تھے۔ ایکسکیوز می ہمدانی صاحب، آپ کا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کا تعلق اچھی جگہ سے نہیں ہے، ہمدانی صاحب نے بتایا۔ کہاں سے ہے اس کا تعلق؟ کا لہجہ سرسری تھا۔ اس کا تعلق ریڈ لائٹ ایریا ہے، ہمدانی صاحب نے آہستہ سے انکشاف کیا، اور ان کے نزدیک یہ نام لینا ہی گناہ تھا۔ کہاں کی باور، اور بھی جوان انسان ہے۔ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، اور ہر جگہ کے بارے میں سوچ سکتا تھا، لیکن اس جگہ کا خیال نہیں آیا تھا۔ تو پھر اس میں اور بی بی میں اتنی مماثلت کیوں ہے؟ وہ ایک بازار سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، یعنی اس کا کوئی بایو ڈیٹا نہیں؟ لیکن نہیں، سوچتے ٹھہرا تھا۔ اگر بی بی اور گوہر میں کوئی مماثلت ہے تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی میرزادہ کی عیاشی نشانی ہو، اور نے حقائق سامنے رکھتے ہوئے سوچا تھا، تھینکس ہمدانی صاحب، باقی میں دیکھ لوں گا۔ نے اسے رخصت کیا تھا۔ اور ہاں، بازار میں تعلق رکھنے والی ہر لڑکی بری نہیں ہوتی، جیسے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی اچھی نہیں ہوتی۔ نے کہا۔ ہمدانی صاحب نے اختلاف نہیں کیا، لیکن ان کے ہلتے ہوئے لب دیکھ چکا تھا، یقیناً استغفار پڑھ رہے ہوں گے، اور پھر کی سوچ پہ
ادی پاس جانا ہے۔ روحان کب سے ماں کا پلو تھامے ضد کر رہا تھا، جاؤ وسائی لے کے جاؤ اسے، ویسے بھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور اوپر سے اس کا شور۔ انہوں نے اسے پلو چھڑواتے ہوئے کہا تھا، اچھا جی۔ وسائی مستعد سے بولی۔ وسائی روحان کو ساتھ لیے ہجرے کی جانب بڑھی تھی۔ بی بی چھوٹا میرا میر آیا ہے، وسائی نے کہا۔ روحان تم کیوں آگے اپنے کمرے سے؟ وسائی اسے کیوں لائی؟ یہاں گرمی کتنی ہے، 4 دن کے بخار نے اسے نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ بی بی محبت کرنے والے سختیاں برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹا میر تو ملنگ طبیعت کا ہے، اسے کیا پرواہ گرمی کی۔ اور وسائی کو نہ جانے فلسفے کا اتنا شوق کیوں تھا، شاید تقدیر اس کے ذریعے آنے والی وقت کا اذان رکزا کو دینا چاہتی تھی۔ وسائی اس مقدر میں محبت کی نرمی نہیں بڑھائی کی سکتی ہے۔ رکزا روحان کو پاس بٹھاتے بولی، جو حجرے کے وسط میں کھڑا منہ اوپر منہ کیے بند پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی تھا، جہاں کھڑا کرو وہیں کھڑا رہ گیا، اور بیٹھا دیا تو بیٹھ گیا، وہ اور پھر تو کھا لیا تو کھا لیا۔ چپ چاپ حویلی کی بلند دیواروں کے پار نہ جانے کیا کھوجتا رہتا تھا۔ ادی بخار ہے روحان جب کہ اس کے پاس تھا اور اس کا حق لانا کم ہو جاتا۔ حویلی والوں کو یہ رکشا کا کمال لگتا تھا، لیکن حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ صرف اس کی توجہ اور محبت کا کمال تھا، اور جو رکشا اس سے کرتی تھی اور وہ اسے جھڑکتی نہیں تھی اور اس کے حق لانے سے بیزار ہوتی تھی، اور شاید اس لیے جھجک کم ہو جاتی تھی۔ پہلے تھا، اب نہیں۔ رکشا نے اس کے بال سنوارے اور پیار لہجے میں بولا، تو تم ٹھیک ہو؟ بخار جاؤ روحان، اس کے گال پر چیر سے پیار اظہار کیا، میں صدقے میرا ادا کچھ کھائے گا۔ رکشا کا دل بھر آیا تھا اور اس نے ادی دی کھاؤ مجھے بہت بھوک لگی ہے، لگ کے کھاؤں گا۔ اور روحان زور و شور سے سر بلا کے بولا تھا، اسے بھوک ہی لگی تھی جبھی وہ رکشا کے پاس آنے کی ضد کر رہا تھا۔ کسی نے آج اسے کھانا کھلانے کی بھی توفیق نہیں کی تھی۔ وہ معصوم شاید کہہ بھی نہ سکا، شاید کسی نے نہ سنی۔ لائی بی بی، اسی بہانے آپ بھی کچھ کھاؤ گی، صبح سے بھوکی بیٹھی ہو۔ وسائی بولی، تو میں کس کے لیے کھاؤں اور کس کے لیے جاؤں؟ وسائی، میری تو دعاؤں میں اثر بھی نہیں جس کے لیے مجھے اس حویلی میں رکھا گیا ہو، ورنہ میرے بھائیوں کے گھر سکھ تو ہوتا، میرے جینے کا کیا فائدہ؟ رکشا نے سوچا۔ وسائی ان کے لیے کھانا لائی تھی۔ روحان کو ماش کی دال بہت پسند تھی، وسائی وہ خاص طور پر لائی تھی، اور پھر رہی رکشا تو کچھ بھی کھا لیتی اور اس میں کوئی ناز و نخرہ نہ تھا۔ رکشا اسے چھوٹے نوالے بنا کے کھلانے لگی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نوالا اس سے لیا تھا اور خود اپنے ہاتھ سے نوالا رکشا کے منہ میں ڈالا۔ دیکھا بی بی، اس معصوم کو بھی احساس ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا اور اس کا یہی حال کر لو، کچھ تو کھا لو۔ وسائی جھٹ سے بولی، وہ جانتی تھی کہ آپ کھانا کھائیں گی۔ روحان وہی کچھ کرتا تھا جو اس کے سامنے لگاتار کیا جاتا، بغیر کسی خواہش کے وہ عمل کرتا دہراتا اور سب کرتے وہ سب بڑے میر کی طرح غصہ بھی کرنے کی کوشش کرتا۔ رکشا نے کچھ نہیں بولی اور اس کے حلق سے نوالا اٹک گیا۔ نہیں، سامنے بیٹھے اسے بے مول انسان جسے دنیا ملنگ یا پگلا کہتی تھی، وہ خود اپنی ادی کا بھائی کہتا تھا، اور اپنائیت کی جو گرمی رکشا کو اس کے وجود سے ملتی تھی وہ خدا نے اس پگلے میں رکھی تھی۔ وہ پھر کوئی کیسے میر روحان کو بے مول کہہ سکتا تھا؟ یک دم باہر سے شور اٹھا تھا، رکشا کے ساتھ وسائی بھی چونکی تھی۔ میں دیکھتی ہوں جی، وہ رلی ہوئی ادھوری چھوڑ کے باہر بھاگی تھی، سب سے پہلے اپنی بی بی تک اسے خبر جو پہنچانی تھی، باقی ملازماؤں سے پہلے۔ ماں صدقے قربان، میرا پردیسی پتر آیا ہے، وڈیرا اماں حیرت زدہ سے بولی۔ عمر کی بے وقت آمد نے انہیں خاصا حیران کیا تھا۔ اماں ٹھیک ہیں اب؟ عمر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ ڈال کہاں ہے تیری آئی نہیں؟ وڈیری اماں کا لہجہ کھینچا ہوا تھا، سمیرہ کو انہوں نے صرف پوتوں کی وجہ سے برداشت کیا ہوا تھا۔ آئی ہے اماں جی، اماں بچے بھی ساتھ ہیں، بابا سائیں باغ میں مل گئے تو انہیں روک لیا، عمر نے بتایا تھا۔ بس باپ کا ہی سگا ہے نا؟ اسماعیل نما کو تو حیثیت ہی نہیں، میری بڑی آنکھیں تیری اولاد دیکھنے کے لیے کیسے ترستی تھی، تجھے کیا معلوم؟ اماں کا لہجہ فوراً غمگین ہوا تھا۔ نہیں اماں، ہم تو آپ کے پاس ہی آ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، پہلے سمیرہ نے مجھے ہی کہا تھا کہ آپ کے پاس چلیں، اماں یاد کرتی ہیں بچوں کو۔ اور عمر نے آنکھوں کی ٹھنڈک میر ذریعہ کا اس کی باتوں کی سمجھ تو تجھے آئی گئی ہوگی، لوٹ آیا تو وڈیری اماں یہ بات ہمیشہ اسے جتاتی تھی، اب تو آ ہی گیا ہے نا، تو اماں سے کیا شکوے کیے جائیں گے، کچھ پیار بھی دیں گے۔ عمر کا لہجہ پرسکون تھا، وہ ماں کی اتنی کڑوی کسیلی باتوں کے باوجود بھی کسی بہتے دریا کی مانند پرسکون تھے۔ وہ ان کی واقعی ہی نمائی تھی اور کبھی جان نہیں سکی کہ میر عمر یہ آسائشوں بھری حویلی چھوڑ کے خود کیوں زیرو سے زندگی گزارنے نکلا تھا۔ سمیرہ دھی، اب آئی ہو تو کچھ دن رہنا تو، تاکہ اپنے پوتوں کی شکل ڈھنگ سے دیکھ لیں۔ میر حکم پوتوں سے لاڈ پیار کرتے ہوئے بہو کو تاکید کرنا نہیں بھولے تھے۔ جی انکل، کچھ دن تو رہوں گی، اور آپ شہر کیوں نہیں آ جاتے، پھر بچے آپ کی نظروں کے سامنے رہیں گے، سمیرہ نے نرمی سے تجویز دی۔ بات یہ ہے دی، اپنی جاگیر اپنی ہوتی ہے، اور جو انسان سکون اپنی مٹی میں ملتا ہے وہ کسی اور جگہ کہاں، پھر یہاں کی کرتا دھرتا سب مسئلے مسائل ہمیں ہی دیکھنے ہیں۔ میر حکم نے اس کی نرمی سے جواب دیا تھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سمیرہ نے بھی اتفاق کیا۔ اے رمضان چچا،
خدا بخش کو لے آیا اور اپنے دادا اپنے شیروں کو آج ان کی جاگیر دکھائے گا، انہیں پتہ چلے کس خاندان کے ساتھ ہے۔ میر حکم آج بڑے موڈ میں ہے، لیکن انکل جی تو سال بھر کے ہیں، پلیز آپ انہیں نہ لے کے جائیں۔ کچھ نہیں ہوتا، کھلا پلا دیں گے، دادا ان کا خود اپنے پوتوں کو کھلائے گا۔ میر حکم نے ان کی ایک نہیں سنی تھی، سمیرہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ ابھی عمر کو پتہ چلتا تو وہ بھی غصہ کرتے کہ بچوں کو کیوں بھیجا، بہو رانی اکیلی ہی چلی آ رہی ہو، بچے کہاں ہیں؟ وڈیری اماں نے پوچھا۔ وہ انکل کے پاس ہے۔ سمیرہ کا لہجہ نارمل تھا، اماں کی طرح طنزیہ یا چپتا ہوا نہیں تھا۔ بابا صاحب کے پاس، لیکن اس وقت زمینوں پہ ہوتے ہیں، بچے کیسے لے گئے؟ عمر چونک کے بولے، لے گئے، اب میں روک تو نہیں سکتی تھی، سمیرہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ حد کرتے ہیں بابا صاحب، جا رہا ہوں۔ اور پھر عمر نے فوراً سے اٹھے تھے اور رسوئی آگ لگا کے خود شور کو پانی ڈالنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور پھر بس سن سکے تھے۔ سمیرہ صرف افسوس سے سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ ان گاؤں کی عورتوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جشن بھی چلا تھا گاؤں کے گنوار کو ہم سفر بنانے۔ بہت اچھا کیا جو ادا ان بچوں کو لے کر آئے تھے، دیکھنا ہوگا ان کے باپ کیسے سر کے بال آئے گا۔ منٹھار حقہ پینے حقہ گڑگڑاتے ہوئے بولا تھا۔ بچے چاقو چوبند ملازموں کے ساتھ ہاتھ میں تھے اور فی الحال خاموش تھے۔ اس میں بہت اکڑ ہے منٹھار، مشکل ہے جو میر حکم کی کوئی امید نہیں تھی۔ میر عمر ہمیشہ انہیں مایوس تھے، وہ میر عمر کو باقی سب کی طرح سنبھال سکے، الیکشن کے نام پر اس پر خرچہ کروایا جا سکے۔ میر عمر کی گاڑی مخصوص ہارن پر منٹھار نے بطور خاص طور انہیں دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، آ گیا نا میر عمر۔ بابا صاحب بچے کہاں ہیں؟ میں انہیں لینے آیا ہوں۔ عیسیٰ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں، اس کا باہر رہنا ٹھیک نہیں، خدا بخش۔ گورننس گاڑی میں ہے، جا کے بچے دے دو اسے۔ اور پھر ماما صاحب اس وقت تھوڑے جلدی سے بچوں کو گھر پہنچانا ہے، رات میں ملاقات ہوگی۔ عمر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بچے میر عمر کی پہلی ترجیح تھی، آج بھی وہی چال ہے، وہی اکڑ ہے، وہی لہجہ اس لڑکی کا۔ منٹھار جاتے عمر پشت دیکھ کر بڑبڑایا تھا، اب تو اس کا دماغ ساتویں آسمان پہ ہے، انسانوں میں تو شمار نہیں کر پاتا، یہ نہ ہوتے تو منہ بھی نہ لگاتا۔ میر حکم بھڑک کے بولے تھے، دھیرج ادا، دھیرج، تیل بھی ہمارا اور دھار بھی ہماری، اس بار الیکشن کی مدد سارا پیسہ میر عمر کی جیب سے نہ نکلوایا تو میرا نام بھی منٹھار نہیں۔ منٹھار مکاری سے بولا تو جو اس پہ ختم تھی، لیکن منٹھار ایک بات نہیں جانتا، تقدیر نے اس الیکشن کی مد میں جو سبق منٹھار کو سکھانا تھا وہ ہمیشہ یاد۔ بی بی وسائی نے پکارا۔ بولو وسائی، رکزا نے کہا تو وہ بولتی تھی تو زندگی کا کچھ احساس جاگتا۔ آج جمعرات ہے۔ اور پھر رکزا نے کہا، درگاہ نہیں چلیں گی؟ وسائی نے پوچھا، آج تمہیں درگاہ کیوں یاد آ رہی ہے وسائی؟ تم تو ہمیشہ بھاگتی ہو وہاں جانے سے۔ رکزا کو حیرت ہوئی تھی۔ مجھے دیا جلانا ہے نا آج، وسائی نے شرماتے ہوئے کہا۔ خیریت؟ رکزا نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ 7 جمعرات تک دیا جلاؤں گی تو فضل کو نوکری مل جائے گی، پھر اس کی ماں میرا ہاتھ مانگ لے گی، وسائی نے شرماتے ہوئے بتایا۔ حیا خوشی کے ملے جلے رنگ نے وسائی کا چہرہ اتنا سحر انگیز کر دیا تھا کہ رکزا اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ایسے رنگوں سے شناسائی کبھی نہیں ہوئی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی کے ذکر کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ کیوں اترتے ہیں۔ وہ تو بس سحر زدہ سی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بی بی، کہاں کھو گئی؟ وسائی نے اس کا شانہ ہلایا۔ کچھ نہیں، سوچ رہی تھی کہ خواہشوں کا تیل دیے میں پڑتا ہے تو ہی امید کی لو جلتی ہے۔ رکزا نے گہرے لہجے میں کہا۔ بی بی آپ دعا کرو نا اسے نوکری مل جائے، آپ کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں نا؟ وسائی اس کے بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں میں دعا کروں گی، اثر پڑھ لوں تو درگاہ کے لیے نکلتے ہیں۔ رکزا نے اس کا دل نہیں توڑا تھا۔ جب بی بی کسی کا دل نہیں توڑتی تو پھر اللہ کیسے اس عاجز بندی کو توڑتا؟ اب بہت اچھی ہیں بی بی، بہت اچھی۔ وسائی نے بے اختیار ہو کے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ بس وسائی جا تیاری کر۔ رکزا اپنے ہاتھ، اس حقیقت سے اس سے وحشت ہوتی تھی نہ جانے کیوں، حالانکہ لوگ بہت خوشی ہوتی تھی اگر انہیں اونچی مسند پہ بٹھا کے عقیدت کا اظہار کیا جائے، لیکن یہ تو منافقین کی نشانی ہے۔ اصل حال تو قبر کا مردہ ہی جانتا ہے کہ کیسے بدعت کا پنجرہ وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، دن بھر کے حبس کے بعد ہولے ہولے سے چلتی باد نصیب کے زیر اثر کچھ ٹھنڈک محسوس ہونے لگی تھی۔ رکزا وسائی کے ہمراہ اور درگاہ کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ وہ درگاہ صرف جانے کے لیے اپنے ہجرے سے باہر نکلتی تھی ہر جمعرات کو، اور آج بھی جمعرات تھی۔ ان کے درگاہ پہنچنے تک ہوا کا دباؤ بڑھ چکا تھا اور آسمان پہ سیاہ بادل منڈلا رہے تھے، لگتا ہے آندھی آنے والی ہے۔ وسائی نے پیشن گوئی کی تھی، تم جلدی سے اپنی منت مانو، موسم خراب ہونے سے پہلے ہمیں واپس جانا ہے۔ رکزا نے کہا۔ بی بی منت کی قبولیت کے لیے اب صبر اور ادب سے ماننا پڑتا ہے، بھلے جلدی کے کاموں میں بھی برکت ملی ہے۔ وسائی کو گہری باتیں کرنے کا کافی شوق تھا اور رکزا نے اس کی بات بہت غور سے سنی تھی۔ رکزا نے پھر بھی کوئی ضد نہیں کی تھی، وسائی کو پورے اطمینان سے منت مانگنے کے لیے اسے موقع دیا تھا اور خاموشی سے اس کا انتظار کرنے لگی تھی، لیکن رکزا نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے ساتھ
क्या करने जाना है वसाई? रिक्शा ने नाराज़गी से अच्छा बीबी आप भी आओ, वसाई ने जल्दी से कहा। दरगाह का दाढ़ी दरवाज़ा अबूर करने तक बारिश के कई मोटे मोटे कतरे उन्हें भिगो चुके थे। बीबी आपकी चादर गीली होगी, वसाई ने फ़ौरन तवज्जो दिलाई। क्या फ़र्क पड़ता है वसाई, रोज़ तो ये आंसू से भीगती है, बस आज बारिश के चंद कतरों ने ये फ़र्ज़ अदा किया है। रिक्शा फीके अंदाज में बोली, कहते हैं बारिश परस्ती बारिश का वक़्त कबूलियत का होता है। आप भी आज आज़मा लें और अपने नसीब की बारिश मांग लें। मनोज अजनबी की आवाज़ ऐन रिक्शा के पीछे से उभरी थी। रिक्शा अपनी जगह साकिन हुई थी। ये आवाज़ सुनी सुनी लगती थी, लेकिन कौन था जिसकी ये आवाज़ इतनी मानूस थी? आप एकदम से हैरान होते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा था। वसाई उसे फ़ौरन पहचान चुकी थी। आप यहाँ कैसे? कौन है वसाई? और यहाँ क्या कर रहा है? उसने एकदम से वसाई से पूछा और हैरान और परेशान वसाई की तरफ देखे जा रही थी। बीबी रिक्शा बीबी, ये भरजाई के भाई हैं, यशर ज़िया साहब, आपके मीर उमर के साले साहब आपसे बात करना चाहते हैं। रिक्शा ने घबरा कर पूछा। समीरा भरजाई के भाई यशर ज़िया ने रिक्शा ने घबरा के पूछा। समीरा भरजाई के भाई यशर ज़िया, वसाई ने कहा। वसाई चलो जल्दी। रिक्शा सुन के रुकी नहीं थी, वसाई भी उसके पीछे भागी थी। कब तक दामन बचा के भागोगी बीबी रिक्शा फातिमा? शहर में बारिश हो जाए तो फूल खिल जाया करते हैं। यशर ज़िया बारिश की बूंदें हथेली में मुकीद करते हुए बोला। कौन कहता है दरगाहों पर सिर्फ दिए जलते हैं? इन दियों की रोशनी में तो ख्वाहिशें जलती हैं, सुलगते अरमान रोशन होते हैं। हर दिया किसी चाह की राह में रोशन होता है। वसाई हाथ उठाए, न जाने कौन कौन सी दुआओं में मसरूफ़ थी। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास खुद दुआ के लिए मांगने के लिए कुछ होता है। रिक्शा ने उसे रश्क से देखा और ख़ुद उसके पास लिए अपने मांगने को कुछ भी नहीं था। उसे तो बस दूसरों के लिए दुआ करनी थी और उनके लिए मन्नत मानती थी और यही उसके मर्तबे का तकाज़ा था। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते वो अपने ऊपर अफसोस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में कुछ भी ख्वाहिश का एक भी दिया जलता हो। यशर पता नहीं कैसी उसकी ज़िंदगी में कदम रखने के लिए तैयार खड़ा हो गया है। वसाई बीबी रिक्शा को, बीबी आप यहाँ ठहर के मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी इधर ही ले आए, बाहर बारिश तेज़ है। वसाई ने बारिश की रफ्तार देखते हुए कहा। रिक्शा बरगद की घनी छाँव तले खड़ी हो गई थी और स्याह चादर परेशानी से नीचे तक खींच ली थी। कहीं वो मानूस अजनबी फिर से न आन वाले दो, इसीलिए तो बरगद की घनी आड़ ली, लेकिन होनी तो होके ही रहती है। फिर चाहे उससे बचने के लिए किसी भी किस्म का सहारा ले लें हम। अब खुदा ही जानता है किस तरह रिक्शा के पाँव में कांटा चुभा था। वो लड़खड़ाई। तकलीफ की एक तेज़ लहर पूरे वजूद में महसूस हुई। किसी ने पल में उसे नरमी से थामा था। अब ठीक है? निहायत फिक्रमंदी से पूछा गया था। नहीं, मैं इतनी मजबूर नहीं हो सकती। रिक्शा नबी में सर हिलाते आंसू भरी आंखों से बोली थी। यह मानूस अजनबी हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। तभी उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि वसाई उसे यहाँ रोक के किसी लंबी मुलाकात पे जा चुकी है, वरना गाड़ी को आने में इतना वक्त नहीं लगता था। कौन है आप? और छोड़े मुझे, क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं आप? अच्छा नहीं कर रहे आप, मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। रिक्शा उसकी मेहनत समाजत करने लगी थी और वसाई को तो जैसे मानो मौका ही मिल गया हो। गाड़ी को आने में इतना वक्त नहीं लगता जितना उसने लगा दिया। रिक्शा ने मज़ाहमत की। रिलैक्स, डोंट बी पैनिक, मुकाबिल ने नरमी से कहा। रिक्शा ने उसे बेबसी से देखा और समझ क्यों नहीं आ रही थी। रास्ता छोड़े मेरा। रिक्शा को वहशत सी हो रही थी। बाहर मौसम ख़राब है, आप प्लीज़ रुक जाएं। यशर ने यूं ही कहा जैसे वो उसे मौसम की इतला देने को ही आया हो, और जहाँ आपकी नीयत ख़राब है और मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। रिक्शा कदरे सख्त लहजे में कहा गया था। उसका फ़ैसला हम बाद में करेंगे, अभी तो कुछ और ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहते हुए यशर उसकी जानिब झुका था। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। रिक्शा की जान अजब मुश्किल में पड़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं आप होश में तो हैं? छोड़े मुझे, वो बौखला के बोली थी, जबकि वो उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं तो जस्ट आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब दिया गया था। रिक्शा अपनी होशो हवास खोने लगी थी और वसाई अल्लाह जाने कहाँ पे जाकर बैठ गई थी। रिक्शा को एकदम से मनहोशी होने लगी और पेन इस कदर था कि वो अपनी तकलीफ़ को संभाल ही ना सकी। रिक्शा वसाई को बुलाते बुलाते वो एकदम से मदहोश होने लगी और यशर उसके पाँव का कांटा उसका बायां हाथ थाम के दरगाह की सीढ़ियों तक ले गया था और जैसे शहर ज़दा हुई और उसके हम कदम थी। तेज़ बारिश की बौछार दोनों को भिगोने लगी थी और रिक्शा का सारा वजूद
جیسے چلنے لگا تھا یشا نے اسے احتیاط سے سیڑھیوں پہ بٹھا کے خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کے پاؤں میں چبھے کانٹے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔